اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ طلاق سے متعلق ہے، جس کو انگلش میں ڈائیورس بھی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے، کس طرح دینا ہے۔ تو آج ہم اس بات پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ طلاق کی جو ڈیفینیشن ہے، جو طلاق کی جو تعریف کی گئی ہے، وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 7 میں ہے۔ وہ ان الفاظ میں ہے کہ اینی مین ہو وشز ٹو ڈائیورس ہز وائف shall as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever give the chairman notice in writing of his having done so and shall apply a copy thereof to the wife۔ اب اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ زبانی اور ریٹن طلاق دینے کے بعد اس کے بارے میں اطلاع دے گا وہاں کے آربیٹریشن کونسل، ثالثی کونسل کے چیئرمین کو۔ اب جو نیکسٹ اس کا دوسرا سیکشن سب سیکشن ہے 2، اس میں کہتے ہیں کہ ہو ایور کنٹراوینس دی پروویژن آف سب سیکشن 1 شیل بی پنشیبل with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both۔ یعنی اگر وہ کوئی بھی شخص طلاق دینے کے بعد اپنے چیئرمین کو، اپنے علاقے کے چیئرمین کو، جہاں ان کا نکاح نامہ درج ہے، رجسٹرڈ ہے، وہاں کے چیئرمین کو وہ انٹیمیٹ نہیں کرتا، بتاتا نہیں ہے اس طلاق کے بارے میں، تو اس کی پھر پنشمنٹ دی گئی ہے جو کہ 1 سال ہے۔ اب اس کا جو سب سیکشن 3 ہے آگے، وہ یہ کہتا ہے کہ سیو ایز پرووائڈیڈ ان سب سیکشن 5 a talaq unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman۔ اب یہ چیئرمین کا آگے کام ہے کہ جس وقت اس کو نوٹس طلاق کا بھیج دیا جاتا ہے تو پھر 90 ڈیز کے بعد وہ طلاق سرٹیفکیٹ وہ جاری کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ Within 30 days of the receipt of notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت طلاق کا نوٹس دیا جاتا ہے اور طلاق جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ جو یونین کونسل کا یا آربیٹریشن کا جو چیئرمین ہے وہ ایک مصالحتی کمیٹی بناتا ہے جو دوبارہ سے ان دونوں پارٹیز کو، میاں بیوی کو، بلاتی ہے اور پھر ایک کوشش کی جاتی ہے ریکنسیلیشن کی، راضی نامے کی۔ If the wife be pregnant at the time of talaq is pronounced, talaq shall not be effective unless the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends۔ یعنی اگر طلاق دیتے وقت وہ جو بیوی ہے یا خاوند، یعنی وہ جو عورت ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو طلاق جو ہے وہ ایفیکٹو ہوگی پریگننسی کے بعد۔ اور سب سیکشن 6 کیا کہتا ہے کہ نتھنگ شیل ڈیبار اے وائف ہوز میرج ہیز بین ٹرمینیٹڈ بائی طلاق effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective۔ اب یہ جو ہے اس میں مختلف آراء ہے اس کے بارے میں، کیونکہ احناف کے نزدیک تو طلاق جب ہو جاتی ہے تو بغیر حلالہ کے پھر وہ اس میں دوبارہ ری میری نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ایک علماء سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، تو جس میں بہرحال بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اب آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک جو میں نے یہ پڑھا ہے طلاق کے بارے میں، ہمارے پاکستان کے قانون میں اس وقت مروجہ ہے۔ تو عام روٹین یہی ہے کہ ریٹن طلاق جو ہے وہ بیوی کو دے دی جاتی ہے یا اورلی دے دی جاتی ہے، زبانی بعد میں پھر ریٹن کی شکل میں 2 گواہوں کی موجودگی میں دے دی جاتی ہے۔ تو طلاق دینے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے جو ناپسندیدہ کام ہے۔ تو
طلاق جو ہے وہ دینے کے بعد اگر حق مہر لکھا ہوا ہے، وہ ہم الگ سے حق مہر کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. تو یہ جو ہے یہ طلاق سے ریلیٹڈ جو ہے یہ معاملات تھے. طلاق دینے کے بعد ریٹن طور پہ اپنے چیئرمین آربیٹریشن کونسل یا یونین کونسل کو دینا ضروری ہے ایک نوٹس، اور وہ اس کی کاپی بیوی کو بھیجنا ضروری ہے. اگر یہ مینڈیٹری اگر نہیں کریں گے تو پھر اس پہ سزا ہے. طلاق دینے کے 90 ڈیز کے بعد طلاق سرٹیفکیٹ فرام کنسرنڈ یونین کونسل یا آربیٹریشن کونسل وہ بھی لینا ضروری ہے، اور پھر اس کا اندراج جو ہے وہ ناظرہ کے دفتر میں کرانا وہ بھی ضروری ہے، تاکہ وہ عورت جو آپ کے نام کے ساتھ منسلک ہے وہ دوبارہ سے اپنے فادر کے نام کے ساتھ اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بن جائے گا، اور آپ کی وہ زوجیت سے نکل جائے گی، اس مرد کی زوجیت سے نکل جائے گی جس نے یعنی طلاق دی ہے. اب اس میں آگے اس کے جو ہے نا جو ایفیکٹونیس ہے اور اس کے جو آگے معاملات ہیں وہ پھر بہت زیادہ گھمبیر بھی ہیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی طلاق دینے کے بعد پھر حق مہر جو ہے وہ ان کی شرائط اور حق مہر کا ادا کرنا، حق مہر جو پرومپٹ ہے یا ڈیفرڈ ہے، اس پہ بار ہم الگ ایک بحث کریں گے، پھر اس پہ روشنی ڈالیں گے. آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ یہ طلاق سے ریلیٹڈ تھا. اس کو میں نے مختصراً سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو جو ہے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ پہ بھی ہم نیکسٹ پھر انشاءاللہ آئیں گے، کہ ڈیزولوشن اگر عورت چاہے کہ وہ مرد سے جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے یا اپنی میرج کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ آگے جو ہے نا بڑھ سکتی ہے. ایک چیز ہے جو کہ طلاق تفویض ہے، یعنی بوقت نکاح جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق کا حق جو ہے وہ تفویض کرتا ہے، جس کو طلاق تفویض کا نام دیا جاتا ہے. اس پہ بھی ہم الگ سے روشنی ڈالیں گے. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.